پروونشل اٹانومی پاکستان کا امپورٹنٹ ایشو، یہ کب سے اور کیوں؟ السلام علیکم. ڈائنامک پالیٹکس میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ. آج ہم ایک اہم ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں اور وہ ٹاپک ہے پروونشل اٹانومی ان پاکستان میں صوبائی خود مختاری. بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. وہ اس طرح سے کہ لیکچر آپ سنتے ہیں اور لیکچر جو ہے وہ پورا سننا چاہیے. یہ آپ کے لیے بہت یوزفل اور انفارمیٹیو پہلے بھی ہوتا ہے اور انشاءاللہ اب بھی ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کسی معاملے میں کوئی بات کلیئر نہیں ہو رہی تو آپ کویشچن کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آنسر جو ہے وہ آپ کو ملے گا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چینل آپ کے لیے ہے اور یہ میری یہ پوری کوشش ہے، خواہش ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر لیول کے، خواہ وہ ایسوسیٹ ڈگری کی ہوں، ماسٹر ڈگری کی ہوں یا پی ایم ایس سی ایس ایس کی ہوں، وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کریں تاکہ لیکچر جب بھی اپلوڈ ہو آپ کو بر وقت اطلاع میسر ہو. سو لیٹس اسٹارٹ. کم ٹو اوور ٹاپک. پاکستان میں پروونشل اٹانومی یہ کوئی نیا مسئلہ یا ایشو نہیں ہے، بہت پرانا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ گھمبیر یعنی ڈیفیکلٹ جو ہے ہوتا چلا گیا، اس کے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور اس سے بھی پہلے اس کی میننگ، مفہوم اور اس کی جو امپورٹنس ہے، اس کی جو نیڈ ہے اس کو زیر بحث لاتے ہیں کہ یہ ایکچولی ہے کیا. واٹ از پروونشل اٹانومی؟ پروونشل اٹانومی مینز انٹرنل فریڈم، یعنی ان یونٹس کا، پروونسز کا، اور جو ایک مل کر بناتے ہیں اسٹیٹس، فیڈریشن بناتے ہیں، ان کو داخلی طور پر آزادی جو ہے وہ میسر ہو اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں انڈیپینڈنٹ ہوں، آزاد ہوں، پاورفل ہوں، اٹانومس ہوں، با اختیار ہوں اور وہ اپنے فیصلے، انٹرنل فیصلے وہ خود کر سکیں. اور جب اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جب کچھ یونٹس مل کر فیڈریشن بناتے ہیں یا کوئی یونٹ کسی فیڈریشن میں شامل ہوتا ہے، وہ کسی بڑے اتحاد کا حصہ بنتا ہے. اور یہ ایکچولی یہ یونٹس جو ہوتے ہیں وہ آزاد اور خود مختار ہوتے ہیں. ان کے پاس انٹرنل اور ایکسٹرنل سوورینٹی ہوتی ہے. یہ جب کسی بڑے اتحاد میں، الائنس میں، گروپ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ اپنی ایکسٹرنل سوورینٹی جو ہے اس کو سرنڈر کرتے ہیں، اس سے دستبردار ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کسی خاص مقصد کے لیے اس الائنس کا یا اس گروپ کا، اس بڑے گروپ کا حصہ بننے کو ترجیح دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ ان کی اپنی ایک جغرافیکل اینٹی ہوتی ہے، ورتھ ہوتی ہے، ان کا اپنا کلچر ہوتا ہے، ریلیجن ہوتا ہے، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. اس کسی ایک یا ایک سے زیادہ اینٹیز کو وہ سیکریفائز کرتے ہیں، اس کے ساتھ، مطلب اس اینٹی کے ساتھ اپنی سوورینٹی کو سیکریفائز کر کے وہ اس گروپ کا، اس الائنس کا حصہ بنتے ہیں. اور اس کے لیے ان کے پیش نظر کوئی خاص
مقاصد ہوتے ہیں, ان کے کچھ خاص پرپسز ہوتی ہیں, اور اسی وجہ سے وہ اپنی سوورینٹی جو ہے اس کو سرنڈر کرتے ہیں یا اس کو سیکریفائز کرتے ہیں. اور وہ جو مقاصد ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں, وہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ ٹریڈ پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتے ہیں. کسی بڑے دشمن سے بچنے کے لیے وہ اپنے ہم خیال گروپ کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں. کسی بڑے معاشی فائدے کے لیے, اور اس طرح سے وہ اس گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں. بڑی تجارت کے لیے اپنے ایک بڑے تجارتی پارٹنرشپ جو ہے وہ کرتے ہیں. اس طرح وہ ایک بڑے الائنس یا گروپ کا حصہ بننا اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ قبول کر لیتے ہیں, اور اس کے لیے وہ اپنی ایکسٹرنل سوورینٹی جو ہے اس کو سیکریفائز کر دیتے ہیں. اب جب وہ اس بڑے گروپ کا, الائنس کا حصہ بن جاتے ہیں یا ایک بڑی فیڈریشن کا حصہ بن جاتے ہیں, تو وہ اپنے جو ایکسٹرنل سوورینٹی ہوتی ہے اس کو سرنڈر کر دیتے ہیں, سیکریفائز کر دیتے ہیں, اور اس طرح سے وہ اپنی جو خارجی آزادی یا اس کو کہنا چاہیے اٹانومس حیثیت ہوتی ہے اس سے الگ ہو جاتے ہیں. مگر انٹرنلی وہ اپنے معاملات کو خود دیکھنا چاہتے ہیں, خود کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے انہیں بڑی حد تک اٹانومس بنایا جاتا ہے. وہ بااختیار ہونا چاہتے ہیں, ان کو بااختیار بنایا جاتا ہے. اور اس کی دنیا میں کئی مثالیں جو ہیں, کئی ایگزامپلس جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا, انڈیا, پاکستان ایکسیٹرا. تو ان میں ان بڑے گروپس میں یا ان کنٹریز میں جب یہ یونٹس شامل ہوتے ہیں تو وہ اٹانومس ہوتے ہیں. ان کا فار ایگزامپل امریکہ کی مثال اگر لیں تو امریکہ میں یہ جو 50 اسٹیٹس ہیں وہ ہر ایک یونٹ جو ہے وہ اپنی داخلی حیثیت میں, اپنی انٹرنل پوزیشن میں وہ اٹانومس ہے, اور ان کی اپنی سپریم کورٹ ہے, اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, اور وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ خود چلاتے ہیں. اس طرح سے جو ایک میجر ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ ایک جورسڈکشن کا ہوتا ہے, اور وہ جورسڈکشن بنتی ہے ڈسٹریبیوشن آف پاور سے, کہ تمام جو یونٹس ہیں ان پر جب مشتمل فیڈریشن قائم کر دی جاتی ہے تو پھر وہ فیڈریشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف پاورز کے تحت کام کرتی ہے, اور اس کے دائرہ کار کا, اس کی جورسڈکشن کا تعین جو ہے کر دیا جاتا ہے. اور یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ میتھڈز ہوتے ہیں, طریقہ کار ہوتے ہیں جن کے تحت یہ کام کرتے ہیں. اور نارملی یہ ڈسٹریبیوشن آف پاور کے تحت جو پاورز کی لسٹ بنائی جاتی ہیں وہ 3 قسم کی لسٹ ہوتی ہیں. ایک لسٹ وہ ہوتی ہے جس میں فیڈریشن کے, مرکز کے یا سینٹر کے جو پارٹس ہیں ان کو مینشن کیا جاتا ہے, اور دوسری لسٹ جو ہوتی ہے وہ کنکرنٹ لسٹ ہوتی ہے. اس میں وہ افیئرس ہوتے ہیں یا وہ میٹرز ہوتے ہیں جس میں ایک وقت میں لیجسلیشن جو ہے وہ مرکز بھی کر سکتا ہے, اور دوسری طرف یونٹ جو ہے وہ بھی لیجسلیشن کر سکتا ہے. لیکن اگر ایک ہی ٹائم میں ایٹ دا سیم ٹائم بوتھ سینٹر اینڈ یونٹ دونوں لیجسلیشن کر رہے ہیں تو پھر جو فیڈرل یا سینٹرل لیجسلیشن ہوتی ہے اس کو بالادستی حاصل ہوتی ہے, وہ پریویل کرتی ہے, اور دوسری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جو یونٹ بناتے ہیں. تیسری لسٹ میں یعنی فیڈرل لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ کے بعد تیسری لسٹ جو ہوتی ہے اس لسٹ میں وہ پارز آتی ہیں جو صرف اور صرف یونٹس کا حق ہوتا ہے, اور نیشنل لیولز کے جو اہم
امورز ہوتے ہیں، افیئرز ہوتے ہیں، میٹرز ہوتے ہیں، ان میں ڈیفنس ہے، کرنسی ہے، کمیونیکیشن ہے، ٹریڈ ہے، ایکسٹرنل افیئرز ہیں، اور یہ جو ہیں یہ اختیارات مرکز کے پاس ہوتے ہیں، ان کو سینٹر کے پاس رکھا جاتا ہے، اور اس طرح جو دوسری لسٹ ہوتی ہے جس کو کنکرنٹ لسٹ بولتے ہیں، اور اس میں وہ معاملات ہوتے ہیں جو مرکز اور یونٹ کے پاس بھی ہوتے ہیں، اور باقی جو تھرڈ لسٹ ہوتی ہے اس میں جو مقامی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، جس میں ایجوکیشن، جو ہیلتھ وغیرہ، اور جو لوکل سیلف گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، تو یہ جو اختیارات ہیں وہ یونٹس کو دے دیے جاتے ہیں۔ تیسری لسٹ یعنی تھرڈ لسٹ جو ہے وہ پروونشل لسٹ ہوتی ہے، یا اس کو ریزیڈیوری لسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ جو باقی دو لسٹ کا ہم نے ذکر کیا، ان کے علاوہ جو باقی ماندہ، جو باقی اختیارات بچ جاتے ہیں، ان کو اس ریزیڈیوری لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اختیارات کے حوالے سے یہ جو صوبائی خود مختاری یا پروونشل اٹانومی ہوتی ہے، یہ ان کے حقوق کی اور صوبائی خود مختاری کی ضامن ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈریشن کی جو ایک خاص بات ہے، خاصہ اسپیشلٹی، وہ یہ ہے کہ ایک اسٹرانگ سینٹر اور اٹانومس یونٹس۔ تو یہ ایک فیڈریشن جو ہے بنتی ہے، اور اس طرح سے کہ ساتھ ساتھ اسٹرانگ سینٹر بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنلی جو یونٹس ہیں، پروونسز ہیں یا اسٹیٹس ہیں، وہ بھی اپنے معاملات میں کس حد تک اٹانومس ہے۔ تو یہ فیڈریشن کا ہم خاصہ کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح فیڈریشن میں سینٹر اور یونٹس پر مشتمل ایک ڈبل سسٹم ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں دوہرا نظام کہتے ہیں۔ دونوں گورنمنٹس یعنی فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پروونشل گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہوتی ہے، وہ اپنے اپنے اختیارات میں انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور اٹانومس ہوتی ہیں، اور اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن ریٹن اور ریجڈ ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے ڈسٹریبیوشن آف پاور اور بائی کیمرل لیجسلیچر۔ تو یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو ایک فیڈریشن کا خاصہ ہے، جو ایک فیڈریشن میں فیڈرل گورنمنٹ اور یونٹس کے جو تعلقات ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو بہترین طریقے سے چلانے میں یوزفل پروف ہوتی ہیں، اور اس طرح سے یہ معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ بائی کیمرل لیجسلیچر جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک ضرورت ہے اس میں فیڈریشن کے لیے۔ اس میں جو دو ہاؤسز ہوتے ہیں، ان میں جو اپر ہاؤس ہوتا ہے اس میں تمام یونٹس کو ایکول ریپرزنٹیشن دی جاتی ہے، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ایکول ہوگی۔ اور جو لوور ہاؤس ہوتا ہے اس میں تمام یونٹس کو اکارڈنگ ٹو پاپولیشن ریپرزنٹیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بائی کیمرل سسٹم جو ہے وہ بھی اس پروونشل اٹانومی کو سیکیور کرنے میں اور ایک بہترین ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بیفور پارٹیشن، قیام پاکستان سے پہلے انڈیا میں بھی، یونائٹڈ انڈیا میں بھی فیڈرل سسٹم رائج تھا، جس کی ود دا پیسج آف ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں گریجول گروتھ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوئی۔ پہلی دفعہ آل انڈیا ایکٹ 1935 میں اس سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اور اس کو پرنسپل آف پروونشل اٹانومی کا نام دیا گیا۔
لیکن اس وقت جو مسلم لیڈرشپ تھی، مسلم لیگ کی جو قیادت تھی، اس سے وہ اس پرنسپل آف پروونشل اٹانومی جو تھی اس سے ڈس ایگری تھی، اس کو ڈس ایگری کیا، کیونکہ اس میں یہ نام کے حساب سے یا ایک اصول جو تھا اس کو تو بائی نیم مینشن کر دیا گیا، لیکن جو پروونسز کے یا اسٹیٹس کے جو پارس تھیں وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں تھیں، صوبوں کے اختیارات کم تھے اور مسلم لیڈرشپ اس سے مطمئن نہیں تھی۔ آفٹر پارٹیشن یعنی قیام پاکستان کے بعد جب پاکستان مارگ وجود میں آ گیا تو اس پروونشل اٹانومی کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت تھی، جو نیشنل اسٹیبلٹی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا۔ نو ڈاؤٹ ایک جو اسٹرانگ سینٹر تھا اس کی بھی ضرورت تھی، اور صوبوں کو ان کے جائز جو حقوق تھے یا ان کی جو اٹانومی تھی وہ دینے کی بھی ضرورت تھی، تاکہ ان میں ایک احساس محرومی پیدا نہ ہو، یعنی اسٹرانگ سینٹر تو ہو لیکن صوبوں کو اتنے حقوق دیے جائیں کہ وہ احساس محرومی کا شکار نہ ہو۔ مگر انفارچونیٹلی اس صورتحال میں، یعنی اس نازک صورتحال میں اور اس نازک مرحلے کو بآسن طریقے سے اس پر کام نہیں کیا گیا، اور جو اپرچونسٹ تھے، مفاد پرست تھے، انہوں نے صوبائی خود مختاری یا پروونشل اٹانومی کو ایک سلوگن کے طور پر استعمال کیا، اس کو ایشو بنایا، اور اس پروونشل اٹانومی کا جو ایک پرنسپل تھا اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح سے پاکستان میں صوبائیت پرستی کا آغاز ہوا۔ آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان یہ بات طے شدہ تھی کہ پاکستان میں فیڈرل سسٹم جو ہے وہ رائج کیا جائے گا، اور اس کے جو ضروری لوازمات ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے گا، اور یہ اس کی ضرورت بھی تھی، اور ضرورت اس لیے تھی کہ پاکستان ایسٹ اور ویسٹ دو حصوں پر مشتمل تھا، اور ایسٹ پاکستان تو ایک سنگل یونٹ تھا، لیکن ویسٹ پاکستان جو ہے وہ 4 صوبوں پر مشتمل تھا، اور نو ڈاؤٹ ان کا ریلیجن ایک تھا، بلکہ ہم یہ کہنا چاہیے کہ ایسٹ پاکستان میں تو ایک بڑی خاصی تعداد جو تھی وہ غیر مسلموں کی بھی تھی، اور ان میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں ایک جو جغرافیائی فرق تھا، ایک بہت بڑا فاصلہ تھا، یہ متصل نہیں تھے، ایڈجسنٹ نہیں تھے، ان میں ایک بہت بڑا فاصلہ تھا، تو اس لحاظ سے احتیاط کی ضرورت تھی۔ لسانی، ثقافتی اور مذہبی لحاظ سے بھی فرق پایا جاتا تھا، تو ان مسائل تو موجود تھے، اور ان مسائل پر احتیاط کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ نازک قسم کے مسائل تھے، اور ان مسائل کو ذرا طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ نہیں کیا گیا، اور اختیارات کی تقسیم جو کانسٹیٹیوشنلی ڈسٹریبیوشن آف پاور ہونی چاہیے تھی، اس پر بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کیا گیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پروونشل اٹانومی کا جو پرنسپل تھا وہ ہی اختلافات کا شکار ہو گیا، غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، لڑائی جھگڑا ہوا، اور نوبت جو ہے وہ علیحدگی یعنی فال آف ایسٹ پاکستان۔ تو اس پر آگے بات کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جب آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان جب ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں تو اس میں یہ جو 1947 سے 1956 تک کا پیریڈ تھا، جو کہ جس پیریڈ میں 9 سال کے عرصے میں کانسٹیٹیوشن ملک میں نہیں تھا، ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن کے تحت چل رہا تھا ملک، تو 1956 میں فرسٹ کانسٹیٹیوشن جب دیا گیا تو نو ڈاؤٹ اس میں فیڈرل سسٹم جو ہے وہ رائج کیا گیا۔ اس کے تحت مرکز اور یونٹس کے درمیان جو ڈسٹریبیوشن آف پاور تھی وہ کی گئی۔ اس میں ایز یوزل 3 لسٹ جو تھی موجود تھی، ایک فیڈرل لسٹ تھی،
اور ایک کنکرنٹ لسٹ تھی، اور باقی جو تھے وہ پروونشل کہہ لیں یا ریزیڈیوری لسٹ جو تھی موجود تھی۔ جو فیڈرل لسٹ تھی اس میں وفاقی یعنی مرکزی حکومت کے اختیارات تھے، اور جو کنکرنٹ لسٹ تھی اس میں جو دونوں یعنی مرکز کے بھی اور پروونس کے دونوں کے اختیارات موجود تھے، اور اس میں وہ دونوں لیجسلیشن کر سکتے تھے۔ اور تیسری جو لسٹ تھی اس میں جو ریزیڈیوری لسٹ، اس میں صرف وہ اختیارات تھے جو صوبوں کے پاس۔ تو اس طرح سے ہم اگر اختیارات کی ایک لسٹ کو دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 30 پاورز تھیں، 30 اختیارات تھے، اور جو پروونشل گورنمنٹس تھیں ان کے پاس 94۔ تو اس طرح سے صوبائی خود مختاری کو تحفظ دینے کی کوشش کی گئی، اور اس کو آئینی ضمانت بھی دی گئی۔ اس کا اگر ہم امریکن کانسٹیٹیوشن سے کمپیریزن کریں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن کے برعکس یہاں مرکز اور صوبوں کے الگ الگ سیپریٹ کانسٹیٹیوشن نہیں تھی، اور نہ ہی یونٹس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا اختیار دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک پیچھے سے ایک 1947 سے ٹل 1956 جو ایک احساس محرومی چلا آ رہا تھا، اور اس میں خرابی قباحت چلی آ رہی تھی، اس کو کسی حد تک ایڈریس کیا گیا تھا، اور جو چھوٹے یونٹس تھے اور ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ کسی حد تک صوبائی خود مختاری سے مطمئن تھے۔ یہ جو پروونشل اٹانومی تھی یہ ان کے لیے حوصلہ افزا تھی، اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے، اور وہ ایک بیٹر فیل کر رہے تھے کہ یہ ایک بہتر بندوبست ہو رہا ہے اور ایک اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ 1956 ٹو 1958 جو یکے بعد دیگرے گورنمنٹس چینج ہوئیں، اور اس میں مختلف معاملات جو ہیں خرابیاں پیدا ہوئیں، قباحتیں پیدا ہوئیں، اور 1958 میں انلکیلی ملک میں مارشل لا نافذ ہو گیا۔ 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس سے جو ایک بہتر فضا پیدا ہونے کی توقع کی جا رہی تھی وہ ایک دم سے خواب جو تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ اس نے اس میں جو پروونشل اٹانومی وہ کیا ملنی تھی، اس میں یہ ہوا کہ جو چھوٹے صوبے تھے ان میں احساس محرومی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 1962 میں فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے جو ایک 1958 میں مارشل لا ملک پر نافذ کیا گیا تھا، اس میں اس کے بعد 1962 میں ملک میں ایک نیا کانسٹیٹیوشن دیا گیا۔ اب اس کی اس کا جو سٹرکچر تھا وہ چینج کر دیا گیا۔ پہلے وہ 1956 یا 1935 سے لے کر 1956 تک، بلکہ 1958 تک یہ کہنا چاہیے کہ جو ایک فضا تھی، ایک ماحول تھا، ایک ایٹماسفیئر تھا، وہ پارلیمنٹری سسٹم کے لیے تھا، اور یہ ذہنی طور پر لوگ جو ہے اس کے لیے تیار تھے۔ لیکن 1962 میں ملک میں پہلی دفعہ پریزیڈنشل سسٹم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، لیکن ایک اہم بات اس میں یہ تھی کہ ملک میں فیڈرل سسٹم جو ہے اس کو برقرار رکھا گیا۔ لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکلی ملک میں فیڈرل سسٹم اونلی ان نیم، بٹ دا تھنگ یونیٹری سسٹم جو تھا وہ ایکچولی لگ رہا تھا کہ جیسے رائج کیا گیا ہے۔ ویسٹ پاکستان میں 4
جو صوبے تھے 4 یونٹس تھے ان کو ملا کر یہ تو 1959 میں ہی ہو گیا تھا. یہ تو اس سے پہلے ہو چکا تھا کہ 1 یونٹ قائم کر دیا گیا تھا کیونکہ پرنسپل آف پیرٹی کے تحت دونوں جو پروونسز تھے اب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ان کا جو ریپرزنٹیشن کا ایک پرانا مسئلہ تھا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ویسٹ پاکستان تھا اس کو 1 یونٹ میں تبدیل کر دیا گیا اور اسے ایسٹ پاکستان کے برابر لایا گیا. 1962 میں اس صورتحال کو برقرار رکھا گیا, یعنی اب پریکٹیکلی ملک میں 2 یونٹس تھے, ایک ایسٹ پاکستان اور ایک ویسٹ پاکستان. تو 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت فیڈریشن جو قائم کی گئی, فیڈرل سسٹم جو قائم کیا گیا, اس میں ایک یونٹ ایسٹ پاکستان اور دوسرا یونٹ ویسٹ پاکستان. لیکن کانسٹیٹیوشن اگرچہ انفورس کر دیا گیا مگر پریکٹیکلی ملک پر ملٹری اور جاگیرداروں اور ان طبقات کی حکومت تھی. ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کی یہ متفقہ رائے تھی, یونینیمس اوپینین, کہ ایوب ایرا میں ملک میں فیڈریشن, فیڈرل سسٹم اور پروونشل اٹانومی کا کہیں بھی وجود نہیں تھا, بلکہ ملک کو ایک یونٹری سسٹم کے تحت چلایا جا رہا تھا. وفاق کی جو ڈومینیشن تھی وہ قائم تھی اور پرنسپل آف ڈسٹریبیوشن آف پاور جو تھا وہ کہیں دور غائب ہو چکا تھا. 1956 کے کانسٹیٹیوشن سے بالکل مختلف تھا. اس میں طریقہ کار جو تھا وہ مرکز کے جو اختیارات تھے اس کی ایک لسٹ تھی, یعنی فیڈریشن میں اختیارات کی صرف ایک لسٹ تھی اور وہ فیڈریشن کی تھی, اور اس کے علاوہ وہ اس لسٹ کے علاوہ باقی جو تمام اختیارات تھے وہ صوبوں کے پاس تھے. تو یہ ایک اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فینٹیسی تھی, ایک ایسا مطلب خیالی یا خواب والا معاملہ تھا کہ جی چند اختیارات مرکز کے پاس ہیں اور باقی تمام اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں, یعنی دوسری لسٹ جو تھی جس کو ہم کنکرنٹ لسٹ کہتے ہیں اس کا وجود ہی نہیں تھا. تو یہ دیکھنے کو تو ایک حوصلہ افزا بات تھی, لیکن ایسا ایکچولی کچھ بھی نہیں تھا. ملک میں عملاً یونٹری سسٹم رائج تھا اور فیڈرل گورنمنٹ جو تھی وہ ہر صورت بالا تر تھی اور ہر صورت اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتی تھی, یہاں تک کہ پوری جو پروونشل مشینری تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے زیر اثر تھی, ان کے کنٹرول میں تھی, اور جو پروونشل اٹانومی تھی وہ برائے نام تھی. اس کا مطلب یونٹری اگر سسٹم ہوگا تو اس میں پروونشل اٹانومی وہ تو رحم و کرم پر ہوں گے, جو یونٹس ہیں وہ تو سینٹر کے رحم و کرم پر ہوں گے. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پروونشل گورنمنٹس تھیں وہ پوری طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کے رحم و کرم پر تھی. فیڈرل گورنمنٹ جب چاہتی جس طرح سے چاہتی وہ صوبائی معاملات میں مداخلت کرتی تھی, حتیٰ کہ صوبائی گورنر کا جو اپوائنٹمنٹ تھی, اور اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جو پروونشل منسٹرز ہوتے تھے ان کا تقرر بھی مرکز ہی کرتا تھا اور وہ گورنر کو بتایا جاتا تھا, یعنی گورنر بھی اس سلسلے میں انڈیپینڈنٹ نہیں تھا کہ وہ خود سے اپنی مرضی سے کر رہے. چنانچہ اس دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر 1962 کانسٹیٹیوشن مرکز کے لامحدود اختیارات تھے. گورنر اور اس کی کابینہ جو تھی وہ فیڈریشن جو تھی وہ بناتی تھی, وفاقی حکومت بناتی تھی, اور وہ وفاقی حکومت کو ہی جواب دیتے. اس کے علاوہ ایمرجنسی کے بھی
لامحدود اختیارات تھے اور وہ مرکزی حکومت کے پاس تھے. مرکز ان لامحدود اختیارات کی وجہ سے جب چاہتا کسی بھی صوبے میں ایمرجنسی نافذ کر سکتا تھا. مرکز کے ان لامحدود اختیارات کی وجہ سے صوبوں میں احساس محرومی کا پیدا ہونا ایک فطری عمل تھا اور خاص طور پر ایسٹ پاکستان میں اس کے بہت ہی برے اثرات جو ہیں وہ سامنے آئے. اس میں 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں پروونشل اٹانومی کے خلاف ایک اور بات بھی جاتی تھی, وہ یہ کہ یہاں بائی کیمرل کی بجائے یونی کیمرل سسٹم رائج کیا گیا اور اس میں تم دونوں صوبوں کو یعنی دونوں یونٹس کو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو ایکول ریپرزنٹیشن جو ہے وہ دی گئی اور اس سے لامحالہ جو معاملات تھے خرابی کی طرف تھے اور دونوں صوبوں میں اور بالخصوص ایسٹ پاکستان میں اس کے بڑے منفی اثرات جو ہے وہ سامنے آئے اور ان میں احساس محرومی جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور ایسٹ پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان میں مرکزی حکومت کے خلاف ایک شدید رد عمل جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا. اس میں اس پاکستان میں جو علاقائی جو ریجنل پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے اپنے پر پرزے نکالنے شروع کر دی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ مجیب الرحمان کی جو عوامی لیگ تھی اس نے 6 نکات پر مشتمل ایک الگ سے اپنا جو ہے وہ ایجنڈا جو ہے وہ سامنے لے آئی اور اس کی جو ایک دونوں صوبوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ اب بڑھتا چلا جا رہا تھا. اس دوران 6 نکات سامنے آئے, 6 پوائنٹ ایجنڈا جو مجیب الرحمان کی جو عوامی لیگ نے دیا اور یہ ملک کو توڑنے اور ملک کو 2 ٹکڑے کرنے میں اس نے اہم کردار ادا کیا. ملٹری ڈکٹیٹر ایوب خان کی جو کنونشن مسلم لیگ تھی وہ تو ریت کی دیوار ثابت ہوئی, وہ مفاد پرستوں کا ٹولہ تھا اور اس کی جڑیں عوام میں موجود نہیں تھی. عوام پریزیڈنٹ ایوب خان اور اس کے جو حواری تھے اس سے شدید نفرت کا اظہار انہوں نے کیا اور یہ اتنی شدت تھی خاص طور پر ایسٹ پاکستان میں کہ کنونشن مسلم لیگ اور ایوب خان ان کے سامنے بالکل بھی کھڑا نہ ہو سکے. چنانچہ نتیجہ کیا نکلا, ایوب خان کو جو ایسٹ پاکستان میں زبردست رد عمل تھا اور پھر اس کے نتیجے میں ویسٹ پاکستان میں بھی شدید رد عمل سامنے آیا اور دونوں یونٹس میں اس شدید رد عمل کے نتیجے میں ایوب خان کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا. اور ستم بالائے ستم یہ کہ ایوب خان جاتے جاتے بجائے اس کے کہ کوئی اچھا کام کرتا اس نے بھی اقتدار جو ہے وہ نئے ملٹری ڈکٹیٹر یحییٰ خان کو ہینڈ اوور کیا اور اس طرح سے وہ خود تو نکل گیا لیکن ملک کو ایک نئی دلدل میں پھنسا گیا. ملٹری ڈکٹیٹر یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا اور اپنے طور پر اس نے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی, کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی کیے جو بالخصوص جو ایسٹ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اور پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی, ان سے کچھ ڈائلاگ کیا, کچھ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ان کے کیتھارسس کی کوئی کوشش کی, لیکن اب حالات جو تھے وہ بہت خراب ہو رہے تھے. اس نے جو ویسٹ پاکستان میں 1 یونٹ تھا اس کو بھی ختم کر کے جو 4 صوبوں کی جو ایک اینٹی تھی اس کو بھی بحال کیا. اس نے صوبوں کے درمیان اور صوبوں اور مرکز کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی. جمہوری
حکومت کی بحالی کی بات کی، ان سے ڈائلاگ کیا اور ایک نئے کانسٹیٹیوشن کی فارمیشن کے لیے نئے انتخابات بھی کروائے، لیکن جو ایسٹ پاکستان میں سخت رد عمل تھا، اور اب وہاں کسی قسم کی ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ تھا کہ کسی قسم کی جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تھے وہ کام نہیں آ رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ نے 6 پوائنٹ کی بیس پر الیکشن لڑے اور وہاں انہوں نے کلین سویپ کیا۔ اب ضرورت تو یہ تھی کہ اب بیٹھ کر ان کے معاملات کو اگر دیکھا جاتا تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی، لیکن ایک جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں جو معاملات تھے وہ مزید خرابی کی طرف آئے جب ایسٹ پاکستان میں جب حکومت قائم نہیں کی گئی، یعنی جو عوامی لیگ تھی اس کو میجورٹی کی بنیاد پر حکومت نہیں دی گئی، تو انہوں نے بنگلہ دیش کے نام سے ایسٹ پاکستان کی آزادی کا اعلان کر دیا اور اپنی الگ سے جو انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ جو ہے وہ قائم کر لی۔ ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کے بعد اب ویسٹ پاکستان تھا، اور ویسٹ پاکستان میں 4 یونٹس پر مشتمل ایک فیڈریشن تھی، اور اب ذوالفقار علی بھٹو نے اس بچے کھچے پاکستان کا کنٹرول جو ہے، اقتدار جو ہے وہ سنبھالا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کے جو حالات تھے اور جن حالات سے ملک گزرا تھا اور گزر رہا تھا، اس صورتحال کا، اس کنڈیشنز کا گہرا مطالعہ کیا، اس کو آبزرو کیا۔ وہ بھٹو جو تھے وہ صوبائی خود مختاری یعنی پروونشل اٹانومی کا جو ایک دیرینہ ایشو تھا اس سے بخوبی واقف تھے، اور انہوں نے اپنے طور پر کوشش کر کے 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ملک کو دیا، اور اس 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو میں جو پروونشل اٹانومی کا ایک دیرینہ ایشو تھا اس کو بآسن طریقے سے ایڈریس کیا۔ اس پر ہم آئندہ لیکچر میں بات کریں گے کہ یہ تو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پروونشل اٹانومی کی پاکستان میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اب ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ پروونشل اٹانومی انڈر 1973 کانسٹیٹیوشن۔ تو ٹل نیکسٹ لیکچر اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔